نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے۔ عافیت کی بات آئی تو ہر دعا کے اندر نماز کے بعد سب سے پہلے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جس عمل اور جس وظیفے کو میں ذکر کرنے والا ہوں اس کا تعلق بھی انہی باتوں کے ساتھ ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو، جو بندہ دین سے غافل ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یا برے افعال، برے اخلاق کے اندر مبتلا ہے، یا اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، یا وہ زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، تو ان سب باتوں کا تعلق آج اسی بات کے ساتھ ہے کہ ہم کیسے بچیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ برے اعمال سے بچنے کا بہترین وظیفہ اور نسخہ نماز ہے۔ نماز ہم کو کسی حال کے اندر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آیت بڑی شان اور فضیلت والی ہے۔ اس آیت کے بڑے فضائل ہیں، اس آیت کے بڑے درجات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، الف لام میم، تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو بندہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اس پوری آیت کو پڑھتا ہے تو آپ اس کے حروف گن لیں کہ جتنے حروف ہیں اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو اپنے دل کو نماز کے اندر لگائیں، اپنی زبان کو اللہ کی کلام کے ساتھ لگائیں، اور پھر دیکھیں مصیبتیں، پریشانیاں کیسے انسان کا پیچھا چھوڑتی ہیں۔ تو یہ آیت بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس میں ذکر کیا ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں نا۔ جب کوئی بندہ دل کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تصور ذہن کے اندر کرتا ہے تو یقین کریں قسم خدا کی کہ انسان کا اندر
ایسے روشن ہو جاتا ہے جیسے اندھیرا ہو اور اندھیرے کے اندر ایک پاور والی لائٹ آن کر دی جائے تو ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کا نام بھی لینے سے اتنی برکات ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور صرف میں نے صحابہ کرام بولا ہے تو یقین کریں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا اندر روشن ہو گیا، میرے اندر خوشی آئی۔ تو جن صحابہ کا نام لینے سے، ادب اور احترام کے ساتھ لینے سے اتنی محبت اور اتنا پیار آتا ہے، تصور کی دنیا کے اندر بندہ جائے تو دل کرتا ہے کہ سارے صحابہ کے تلووں کے خاک چوموں اور ان کے قدم چوموں، ان کے پائے چوموں، ان کے گھوڑوں کے پیروں کے ساتھ جو دھول لگی ہے ان کو چاٹوں، اور ان کے گھوڑوں کے ناک کے اندر جو دھول پڑی ہے ان کو چوموں، ان کو چاٹوں۔ اتنا دل کرتا ہے، اتنا ایمان بڑھتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا نام لینے سے یہ اثر نہیں پیدا ہوتا جتنا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لینے سے دل کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس دنیا سے ہم کوچ کریں اور ان لوگوں کی محفل ہمیں نصیب ہو۔ اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی صحابہ کرام تھے، اور پھر اس آیت کی فضیلت ایسے بھی بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی اس آیت کریمہ کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں، تو پھر اللہ پاک کا یہ کلام بھی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے صحابہ کا اس کے اندر ذکر بھی کیا ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ پاک نے شفا کتنی رکھی ہوگی۔ سونے پہ سہاگا اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو بنا دیا۔ صحابہ تو صحابہ تھے۔ میرے دوستو، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک جماعت کے اندر جا رہے تھے، بلوچستان کا علاقہ تھا، خاردار پہاڑیاں تھیں، تو ہم جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ہمارے بعض ساتھی زخمی ہو چکے تھے، تو ہم نے ذہن کے اندر یہ بات سوچی کہ بھائی جتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہیں، ایسے قربانیاں ہم بھی دے رہے ہیں۔ اب ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تو رات کو سو گئے۔ رات کو سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک اونچی جگہ سے گاڑی پیچھے کی طرف آنے لگی، تو وہ جماعت کے ساتھی بولتے ہیں کہ ہم بھی اس گاڑی کے اندر سوار تھے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں گاڑی پیچھے آنا شروع ہوئی۔ ہم نیچے اترے، ہم نے پتھر تلاش کرنے شروع کر دیے کہ کہیں سے پتھر ملیں اور ان ٹائروں کے نیچے رکھیں تاکہ گاڑی رک جائے۔ ہم پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ٹیر کے نیچے صحابہ کرام نے اپنے سر مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کی قربانیوں کے پیچھے کسی کی قربانی نہیں پہنچتی۔ وہ صبح اٹھے اور ان کا ذہن صاف ہوا، اور ان کے ذہن کے اندر یہ یقین آیا، دل کے اندر یہ یقین آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کے پیچھے کسی کی قربانیاں نہیں پہنچتی۔ تو میرے دوستو، ہمیں دل و جان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا معیار ایمان ہے، یہی حق کا راہ ہے، یہی ہمارے لیے روشنی ہے، یہی ہمارے لیے آخرت کے اندر کامیابی کا اور دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ پاک نے
اس مقدس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے۔ یوں تو صحابہ کرام کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں گھس جائیں گی، لیکن میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل، مناقب اور تعریف اور صفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے شیدائی تھے۔ تو میرے دوستو، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کی شان ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ دل کرتا ہے کہ ساری زندگی اور ابھی سے شروع کروں اور صحابہ 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 زندہ باد کہتا رہوں، ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کسی اور چیز سے ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ جس عمل اور جس وظیفے کا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ آیت کریمہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہی لوگ ہدایت پر، مراد کیا ہے؟ معیار ہدایت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اس راہ پر چلو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس راہ ہدایت کے جو معیار ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دے دیا۔ اللہ پاک عجیب اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر جائیں گے، اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، لیکن دنیا کے اندر ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنتی ہونے کا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ واہ جی واہ، کیا شان اللہ پاک نے اپنے نبی کے صحابہ کی بیان کی ہے۔ تو جس وظیفے کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ جو بندہ دین سے غافل ہے اور سیدھی راستے سے بھٹکا ہوا ہے یا برے افعال میں مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ تو مذکورہ آیت کو پانی پر 101 مرتبہ دم کر دیں۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کو پانی پر 101 مرتبہ دم کریں اور 41 دن تک پیتے رہیں۔ ایک دفعہ پانی کے اوپر اس آیت کریمہ کو 101 مرتبہ دم کر دیں، 101 مرتبہ دم کر دیں اور روزانہ اس پانی کو پیتے رہیں اور اس پانی کے اندر اور پانی ملاتے رہیں۔ یقین کریں اللہ پاک جو دین سے غافل ہیں اس غفلت کو دور فرما دیں گے، اور سیدھے راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب کریں گے، یا جو برے افعال میں مبتلا ہیں اللہ ان کی اس برے افعال کو اور بری صفات کو ختم فرما دیں گے اور ان کو اچھے کاموں کی توفیق دیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بڑی عظمت اور شان والی ہے کہ جو بندہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون پڑھ کے 101 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو 41 دن تک استعمال کرتے رہیں، اللہ تمام بری صفات کو ختم فرما دیں گے۔ اور جب بھی پانی پئیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کر دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے راستے پر ہمیں اللہ پاک چلنے کی توفیق دے، اور جتنے دنیا کے اندر لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی مدد فرمائے
اور اسلام کا بول بالا اللہ پوری کائنات کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر اللہ پاک روشن فرما دے، اور رائے حق کے اندر چلنے والے، دین کے اوپر چلنے والے، خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام کا سایہ، ہمارے والدین کا سایہ اللہ ہم سب پر دیر تک قائم رکھے، اور اللہ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے، اور جو لوگ جس طرح بھی پریشان ہیں، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ سب کے مصائب دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔